بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عظیم محتشم، چینل اسلامک ویو میں میں حافظ علی مراد ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم 18ویں پارے کے مضامین پر مختصراً گفتگو کریں گے۔ سورہ مومنون۔ سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات تعلیمات اسلامی کی جامع ہیں۔ ان میں فلاح یافتہ اہل ایمان کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں کہ نمازوں میں خشوع اور خضوع، ہر قسم کی بیہودہ باتوں سے لا تعلقی، زکوٰۃ کی ادائیگی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت، امانت اور عہد کی پاسداری اور نمازوں کی پابندی۔ آخر میں فرمایا کہ ان صفات کے حامل اہل ایمان ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ آیت 13 سے انسانی تخلیق کے مدارج کو بیان کیا، یعنی نطفہ، پھر علقہ جمع ہوا خون، یعنی پھر گوشت کا لوتھڑا اور پھر گوشت اور ہڈیوں پر مشتمل جسم کی تشکیل، اور اسی کو حیات بعد الموت کی دلیل قرار دیا۔ آیت نمبر 17 سے اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا۔ آیت 33 سے بیان ہوا کہ ہود علیہ السلام کی قوم کے کفار، منکرین آخرت اور خوشحال لوگوں نے نبی پر طنز کرتے ہوئے کہا، یہ تو ہم جیسے بشر ہیں، عام انسانوں کی طرح کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، اور اپنے جیسے بشر کی اطاعت کرنا بڑے خسارے کی بات ہے۔ یہ حیات بعد الموت کا وعدہ کرتے ہیں جو ناقابل یقین بات ہے۔ انہوں نے کہا، جو کچھ ہے اسی دنیا کی زندگی میں ہے، مرنے کے بعد کس نے جینا ہے۔ آیت نمبر 85 سے اللہ تعالیٰ نے استفہامی انداز میں بیان فرمایا کہ اگر ان منکرین آخرت سے پوچھا جائے کہ زمین اور اس کے خزانوں کا مالک کون ہے، 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، ہر چیز کی بادشاہت کس کے قبضے میں ہے، جس کا مقابل کوئی نہیں، تو ہر سوال کے جواب میں کہیں گے کہ اللہ۔ تو پھر آپ ان سے پوچھئے، کیا تم سحرزادہ ہو؟ یعنی پھر اس مالک الملک پر ایمان کیوں نہیں لاتے، اس کے احکام کو تسلیم کیوں نہیں کرتے۔ آیت 91 سے بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ اگر ایسا ہوتا، ایک سے زیادہ خدا ہوتے، تو ہر ایک اپنے لشکر کو لے کر دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرتا، حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک کے اقتدار کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں۔ النور۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے خانگی اور معاشرتی احکام کو بیان فرمایا۔ ابتدائی آیات میں زنا کرنے والے غیر شادی شدہ مرد اور عورت کی سزا کو بیان کیا ہے کہ ان کی سزا 100 کوڑے ہیں، اور صاحبان اقتدار اہل ایمان کو کہا گیا کہ تمہیں اس سزا کے نفاذ میں ان پر رحم نہیں آنا چاہیے، اور تمہاری ایک جماعت کو اس سزا کے نفاذ کے وقت موجود رہنا چاہیے۔ آیت 5 سے بیان کیا گیا، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں، پھر اس کے ثبوت میں 4 گواہ نہ پیش کر سکیں، تو تم ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کو کبھی بھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد اللہ سے توبہ اور اصلاح کر لیں۔ آیت 6 سے یہ ضابطہ بیان فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو زنا کی تہمت لگائے اور اس کے ثبوت میں 4 گواہ نہ پیش کر سکے، اور اس کی بیوی اس تہمت کا انکار کرے، تو فریقین ایک دوسرے پر لعن کریں۔ شوہر 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے، بے شک وہ ضرور سچوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یہ کہے، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور عورت سے حد زنا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ اس کا خاوند یقیناً جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہو تو اس عورت پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ آیت 11 سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو منافقین نے تہمت لگائی تھی، اس کی جانب اشارہ فرمایا، اور ان چیزوں کا سدباب کیا جو معاشرے کی بگاڑ کا باعث ہو سکتی ہیں۔ جن منافقین نے یہ تہمت لگائی تھی ان کا پردہ فاش کیا۔ جو مسلمان منافقین کے بچھائے ہوئے حسین جال میں پھنس گئے تھے، ان پر بھی عتاب فرمایا، اور ان کو تنبیہ کیا کہ وہ آئندہ ہوشیار رہیں اور منافقین کے کہنے میں نہ آئے۔ منافق مسلمانوں کی عزت و ناموس کو برباد کرنے کے در پہ ہیں، اس لیے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دیں، بلکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنوں کے متعلق نیک گمان کرنا چاہیے۔ آیت 23 سے پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانے والوں کے لیے دنیا و آخرت میں لعنت اور بہت بڑے عذاب کا بیان ہوا ہے۔ آیت 27 سے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے کے گھروں میں بلا اجازت داخل ہونا جائز نہیں، اور اجازت لے کر داخل ہونے پر گھر والوں کو سلام کریں، اور اگر ان سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو انہیں واپس چلے جانا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی گھر میں لوگوں کی رہائش نہ ہو اور وہاں مسلمانوں کی کوئی چیز ہو تو وہاں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے پبلک مقامات۔ آیت 30 سے مسلمان مردوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اسی طرح مسلمان خواتین کو حکم دیا گیا کہ
کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں، وہ اپنی ذبائش کو ظاہر نہ کریں، اور جسم کے جس حصے کا پردہ ممکن نہ ہو جیسے ہاتھ اور پیر، ان کے سوا باقی جسم کو ڈام کر رکھیں، اپنے گریبانوں کو دوپٹوں سے چھپائے رکھیں، اور اپنے خامند محارم، اپنے نوکروں اور کم عمر ناسمجھ بچوں کے سوا اپنے بناؤ سنگار کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، اور زمین پر زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں تاکہ ان کی پوشیدہ زینت ظاہر نہ ہو۔ آیت 39 سے کافروں کے اعمال کی مثال کو اس طرح بیان کیا کہ وہ زمین میں چمکتی ہوئی اس ریت کی طرح ہیں جس کو پیاسا دور سے پانی گمان کرتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے قریب پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا، وہ اللہ کو اپنے قریب پاتا ہے جو اس کو اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے۔ یا ان کے اعمال گہرے سمندر کی تاریکیوں کی مثل ہیں جن کو تہ در تہ موج ڈانپے ہوئے ہے، اس کے بعد تاریکیاں بعض سے زیادہ ہیں، جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو دیکھ نہ سکے، اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ آیت 43 سے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو باہم جوڑ دیتا ہے، پھر ان کو تہ در تہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان سے بارش ہوتی ہے، اور اللہ آسمانوں کی طرف سے پہاڑوں سے اولے نازل فرماتا ہے، سو وہ جس پر چاہے ان اولوں کو برسا دیتا ہے اور جس سے چاہے ان کو پھیر دیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی کو زائل کر دے۔ اللہ تعالیٰ دن اور رات کو بدلتا رہتا ہے، بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ آیت 55 میں اہل ایمان کو یہ بشارت دی کہ اللہ تمہیں زمین میں ضرور خلافت عطا فرمائے گا اور ضرور برضرور اس دین کو محکم اور مضبوط کر دے گا۔ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ڈٹے رہو، اللہ تمہارے خوف اور پریشانی کو حالت امن اور سکون سے بدل دے گا۔ آیت 58 سے پردے کے احکام کی وضاحت فرمائی کہ تمہارے نوکروں اور نابالغ بچوں کے لیے بھی 3 اوقات میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے۔ نمبر 1 نماز فجر سے پہلے، نمبر 2 ظہر کے وقت جب تم اپنے فالتو کپڑے اتار دیتے ہو، نمبر 3 عشاء کی نماز کے بعد جب تمہارے لڑکے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو بھی اجازت طلب کر کے آنا چاہیے جیسا کہ ان سے پہلے مرد اجازت طلب کرتے ہیں۔ آیت نمبر 60 سے فرمایا کہ وہ بوڑھی عورت جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، ان پر اضافی پردہ حجاب کا اہتمام نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ آیت 61 میں معذور لوگوں کو اور دیگر مسلمانوں کو اپنے والدین، رشتہ دار اور دوستوں کے گھر سے کچھ کھا پی لینے کی اجازت دی گئی۔ آیت 62 میں یہ بیان فرمایا گیا کہ مومنین صرف وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حقیقاً ایمان رکھتے ہیں، اور جب وہ کسی مجتمع ہونے والی مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتے۔ ایسے ایمان والوں کو ضرورت کی بنا پر اجازت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے سفارش فرمائی۔ آیت 63 میں یہ کہا گیا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایسا قرار نہ دو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اس سے ڈریں کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے۔ بے شک اللہ ہی کی بادشاہت ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اللہ کو تمہارے حال کا خوب علم ہے۔ سورہ فرقان۔ سورہ فرقان کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی جلالت اور توحید اور اولاد کی نسبت اور شرک سے برات کا ذکر ہے، کفار کے باطل معبودوں کے مخلوق ہونے اور اپنے لیے نفع اور نقصان اور موت و حیات کا مالک نہ ہونے کا ذکر ہے۔ آیت 4 سے اس بات کا بیان ہے کہ کفار نے قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کا انکار کیا اور اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ساختہ کلام قرار دیا۔ پچھلے لوگوں کی کوئی افسانوی کہانیاں ہیں جو انہوں نے لکھوائی ہیں۔ کفار مکہ کے اس اعتراض کا بھی ذکر ہے کہ یہ رسول کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، ان کی تائید کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا، انہیں کوئی خزانہ اور باغات کیوں نہ عطا کیے گئے۔ انہوں نے اللہ کے رسول کو سحر زدہ کہا اور قیامت کے دن کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان بے تکی باتوں کا رد فرمایا، قرآن کو اللہ کا کلام قرار دیا اور ان پر یہ بھی واضح کر دیا کہ پہلے رسول بھی بشری تقاضے کے تحت کھانا کھاتے تھے اور اپنی ضروریات کے لیے بازار بھی جاتے تھے، یعنی بشری ضروریات نبوت اور رسالت کے منافی نہیں۔ سامعین عزیز محتشم، آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے، کل ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔